السلام علیکم پیارے دوستوں، ایک نئی اور سچی کہانی کے ساتھ ہم آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، نوٹیفیکیشن آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر سٹوری کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ تو ہماری سٹوری کا نام ہے بچپن سے اب تک۔ دوستوں، میں اردو سٹوریز کا بہت پرانا اور خاموش رائٹر ہوں۔ اسی اسنا میں سوچا کہ کیوں نہ اپنی زندگی کے کچھ پہلو آپ لوگوں سے شیئر کیے جائیں۔ میرا نام دانش رحیم ہے، 33 سال عمر ہے اور ابھی یورپ میں ہوں اور اچھی کمپنی میں نوکری کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ سب 2003 سے شروع ہوا جب میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں ابو نے میرا داخلہ کروایا۔ ویسے تو اس عمر میں جنائے علم سے ناواقف ہونا عام سی ہی بات ہوتی ہے اور میں بھی اسی سے ناواقف ہی تھا۔ اور دوسرا، اسکول کا ماحول بھی کافی سخت تھا کیونکہ وہ اسکول اس وقت ضلع کاسب سے ٹاپ اسکولوں میں جانا جاتا تھا اور اس پورے اضلاع میں اس اسکول میں کوئی نہ کوئی طالب علم بورڈ میں اول پوزیشن پر رہا کرتا تھا۔ ہمارے علاقے کے کافی بچے اس اسکول میں زیر تعلیم تھے اور مجھے بھی وہاں داخلہ لینا پڑا کیونکہ پڑھائی میں میرا ذہن بھی بہت چلتا تھا۔ نئے اسکول میں پہلے دن جیسے سب کا گزرتا ہے، میرا بھی ویسا ہی گزرا۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ ایک ڈیسک پر 3 طالب علم بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ میں نیا تھا اس لیے مجھے آگے بٹھایا جاتا تھا۔ میرے ساتھ 2 اور لڑکے بیٹھتے تھے۔ ان میں سے ایک اجمل دوسرے شہر کا تھا جو ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا، اور دوسرا لڑکا عمران ہمارے ہی شہر ملتان کا تھا۔ بس علاقے کا فرق تھا۔ ہمارے آپس میں بات چیت کے علاوہ دوستی بھی گہری ہوتی گئی۔ اجمل گاؤں کا رہنے والا تھا، اسی لیے تھوڑا شرمیلے قسم کا انسان تھا اور پڑھائی میں درمیانہ تھا، جبکہ عمران بہت ہی حرامی ذہن کا مالک تھا اور پڑھائی میں بھی بالکل نالائق تھا۔ اور ان دونوں کے مقابلے میں میرا پڑھائی میں بہت دماغ چلتا تھا۔ کلاس میں ڈیسک پر درمیان میں عمران بیٹھتا تھا اور ایک سائڈ پہ میں اور دوسری سائڈ پہ اجمل۔ عمران درمیان میں بیٹھ کر ہم دونوں کو بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ عمران امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا تو اس کے گھر میں کمپیوٹر بھی تھا اور گیمز وغیرہ کے معلومات اور بہت معلومات بھی تھی اس کو، اور کئی بار وہ کہہ چکا تھا اپنے گھر آنے کے لیے، لیکن اجمل کو ہاسٹل سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی مجھے اسکول کے بعد کسی اور جگہ جانے کی اجازت تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت ہی سخت اور مذہبی قسم کا تھا اور سارے قانون مجھ پر ہی لاگو تھے، باقی سب آزاد تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد اسکول کی طرف سے اسپورٹس کا دورانیہ شروع ہوا جو 3 دن کے لیے تھا، اور میری اسپورٹس میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی تو ہم پیچھے ہی رہا۔ میری دیکھا دیکھی اجمل اور عمران بھی پیچھے رہے۔ وہ یہاں موقع تھا جب ہمیں عمران کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ اسپورٹس کے دنوں میں اسکول کے ساتھ ایک گراؤنڈ تھا تو پورے اسکول کے طالب علم وہیں چلے جاتے، جو کہ ہمارا کیمپس صرف 2 ہی کلاس کے طالب علموں پر مشتمل تھا، لیکن سیکشن بندی بہت زیادہ تھی، تو کل ملا کر 9ویں اور 10ویں کے طالب علموں کی تعداد 700 یا 800 ہوگی۔ اسمبلی کے بعد سب طالب علم اسکول کے پیچھے گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے اور کرکٹ وغیرہ اور دوسرے بہت سے کھیل کھیلتے تھے۔ وہ سب مزے کرتے تھے اور ہم تینوں وہاں بس برائے نام ہی بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے تھے۔ پہلا دن تو گزر گیا، لیکن دوسرے دن ہم 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر تھک گئے تو عمران نے کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ اجمل اور میں ڈر بھی رہے تھے لیکن دل بھی کر رہا تھا عمران کے گھر جانے کو، اور اوپر سے موسم بھی سردی کا تھا۔ چونکہ میں پڑھائی میں تھوڑا ذہین بھی تھا اور عمران کے ساتھ رہ کر تھوڑا حرامی پن میں بھی دماغ چلنے لگا تھا، تو میں نے عمران کو کہا پی ٹی سر کو میں راضی کر کے آتا ہوں اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ عمران اور اجمل پہلے تو اپنے مشورے دیتے رہے، لیکن میں نے ان کی سن لی، لیکن کرنی تو اپنی ہی تھی۔ سو میں پی ٹی سر کے پاس گیا اور بولا سر مجھے تھوڑا پڑھائی کرنی ہے اور سپورٹس میں ویسے ہی دلچسپی نہیں ہے، تو ہمارا پروگرام بنا ہے کہ ہم لوگ اجمل، عمران اور میں واپس کلاس میں جا کر اپنا پرانا سلیبس دہراتے ہیں۔ پی ٹی سر ماسٹر ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے اور مجھے سر پر پیار دے کر شاباش دی اور کہا کہ بیٹا آپ اسکول واپس تو نہیں جا سکتے، بہتر ہوگا اگر پڑھائی ہی کرنی ہے تو گھر چلے جائیں۔ میں نے پی ٹی سر کا شکریہ ادا کیا۔ وہاں سے ہم تینوں پی ٹی سر کی اجازت لے کر نکل گئے اور خوشی بھی تھے، لیکن ڈر بھی تھا کہ اگر گھر پتہ چل گیا تو مار الگ پڑنی ہے، لیکن پھر بھی ہم عمران کے گھر طرف نکل پڑے۔ عمران بائک پر اسکول آتا تھا، اس نے اپنے ساتھ اجمل کو بٹھایا اور میں نے اپنی سائیکل نکالی اور عمران کی طرف پیچھے اس کے گھر کی طرف چلتے گئے۔
20 منٹ تک ہم اس کے گھر کے باہر تھے۔ عمران نے اپنے گھر کے گیٹ کے ساتھ لگی بیل کو دبایا تو تھوڑی ہی دیر میں اندر سے نسوانی آواز آئی، کون؟ عمران کے جواب پر گیٹ کی سائڈ کا چھوٹا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا، لیکن وہ تھوڑا ہی کھلا ہوگا، پھر وہیں رک گیا۔ عمران بائک سے اتر کر اندر چلا گیا اور پھر کچھ باتوں کی آواز آئی، پھر خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی پل کے بعد چھوٹا گیٹ بند ہوا اور ساتھ اٹیچ بڑا گیٹ کھل گیا اور عمران نمودار ہوا اور اپنی بائک اندر لے کر چلا گیا اور ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم بھی اپنا بیگ اٹھائے اور میں اپنی سائیکل سمیت گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ میں نے اپنی سائیکل کو عمران کی بائک کے ساتھ سٹینڈ پر لگایا۔ یہ ایک گراج تھا اور وہاں گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی اور میں گراج میں کھڑا ادھر ادھر گھر کو دیکھنے لگا۔ یہی حال اجمل کا بھی تھا، کیونکہ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ بظاہر تو میں بھی شہر کا رہنے والا تھا، لیکن مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ ابو کی ایک چھوٹی سی دکان تھی مین روڈ پر اور 2 بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ وہ ابو کے ساتھ دکان پر ابو میں کی مدد بھی کرواتے تھے۔ چھوٹا سا گھر تھا ہمارا، 2 کمروں پر مشتمل، اور اپنی زندگی مست گزر رہی تھی۔ اتنے میں عمران کی آواز سے میں چونکا، جو ہمیں اپنے ڈرائنگ روم کا راستہ دکھا رہا تھا۔ میں اور اجمل گیٹ کے ساتھ ہی ایک روم میں چلے گئے جس کا دروازہ باہر سے بھی تھا، لیکن عمران ہمیں اندرونی راستے سے ڈرائنگ روم لے گیا۔ اندر بہت اعلیٰ قسم کے صوفے اور افغانی کارپٹ بچھا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پر کونے میں بہت ہی خوبصورت قسم کی ٹیبل تھی اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس پر کمپیوٹر کو سجایا ہوا تھا، اور ٹیبل کے نیچے میڈیم سائز کے اسپیکر بھی رکھے ہوئے تھے جسے بوفر سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر عمران کی امیریت پہ رشک ہونے لگا۔ خیر، ہم نے اپنے جوتے اتار کے سائڈ میں رکھے اور صوفوں پر بیٹھ کے اتنے میں عمران بھی اندر آ گیا اور پوچھنے لگا، کیسا لگا اس کا گھر؟ ہم دونوں نے یک زبان کہا، بہت ہی اچھا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی 2 بہنیں ہیں، امی ابو دونوں ڈاکٹر ہیں اور ان کا اپنا کلینک ہے، اور بڑی بہن ایک بینک میں مینیجر کی پوسٹ پر ہے۔ دوسری بہن MBBS کی پڑھائی کر رہی ہے میڈیکل کالج میں۔ چونکہ اس کی ایوننگ کلاس تھی اس لیے وہ 1 بجے تک گھر ہوتی ہے، پھر کالج چلی جاتی ہے اور شام کو 7 بجے تک آتی ہے۔ امی ابو اپنے کلینک کو ٹائم دیتے ہیں، اس لیے وہ گھر بس رات میں ہی آتے ہیں، اور بڑی بہن شام 5 بجے آ جاتی ہے بینک سے، اور سب کے پاس اپنی اپنی گاڑی ہے۔ خیر، گفتگو ختم ہوئی تو روم کا دروازہ کھولا اور ایک ادھیڑ عمر خاتون ایک بڑے ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی جس میں چائے کے 3 کپ اور کچھ لازمات تھے۔ وہ رکھ کر چلی گئی تو عمران نے بتایا کہ یہ ماسی ہے، ہمارے گھر خانسامہ کی کام کرتی ہے اور بہت ہی لذیذ کھانے بھی پکاتی ہے۔ چائے پیتے پیتے عمران نے کمپیوٹر بھی آن کر دیا اور سامنے ایک چیئر پر بیٹھ گیا اور شرارتی انداز میں پوچھنے لگا، کیا دیکھو گے اور سنو گے؟ میں نے کہا، یار کچھ بھی لگا دے، تیرا کمپیوٹر ہے، تو ہی جانتا ہے سب۔ اجمل نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی۔ عمران نے پہلے کچھ گانے سنائے، پھر گیم کھیلنے لگا اور ہم بس دیکھ ہی سکتے تھے، سو دیکھتے ہی رہے۔ اتنے میں دروازہ بجا اور عمران اپنی سیٹ سے اٹھ کر دروازے کی طرف گیا تو باہر پھر وہی نسوانی آواز آئی، کچھ باتیں ہوئی، پھر عمران واپس آ گیا اور بہت ہی خوش لگ رہا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کی بہن کالج کے لیے نکل گئی ہے، اب اس کی بادشاہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے کوئی کام والی ماسی کے، اور وہ ہمیں تنگ نہیں کرے گی۔ اچانک سے عمران نے گیم کو بند کیا اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور کھڑکیوں کے پردے وغیرہ سیٹ کر کے واپس سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور ہمیں بھی نزدیک والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی بات مان کر ہم بھی اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئے۔ عمران نے ہماری طرف ایک شیطانی مسکراہٹ سے دیکھا، پھر کمپیوٹر ٹیبل کے دروازے سے کچھ سے CDs نکالیں اور ایک ڈسک کو CPU کے CD پلیئر میں ڈال دیا۔ اجمل اور میں دونوں اس کی بس حرکتوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک ویڈیو مانیٹر سکرین پر چلنا شروع ہوئی۔ فلمیں تو کافی دیکھ رکھی تھی، لیکن اس فلم کا شروع ہونے کا انداز ہی الگ تھا۔ ٹائٹل میں ہی ایک لڑکی دکھائی دی اور مجھے مانو کہ ایک جھٹکا سا لگا اور میرے منہ سے اچانک نکلا، یہ کیا ہے؟ تو عمران بولا، بیٹا ٹھنڈ رکھ، ابھی بہت کچھ ہے۔ مووی پلے ہوئی تو سین سامنے تھا۔ 3 لڑکے روم میں بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی اندر آئی جو شاید کسی ایک کی بہن ہوگی۔ ہم تینوں ہی مانیٹر سکرین کی طرف منہ تھے۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں سے بیت الخلاء کا پوچھ کر روم سے نکلتا ہے اور وہ لڑکی اس کو بولتی ہے کہ اس کے پیچھے آؤ۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے نکلتا ہے۔ لڑکی اس باتھ روم کا راستہ دکھاتی ہے۔ وہ لڑکا جیسے ہی باتھ روم جا کر دروازہ بند کرنے لگتا ہے تو لڑکی اچانک سے دروازے کے پاس آ کر کچھ کہتی ہے۔ چونکہ وہ انگلش میں بات کر رہے تھے اور عمران نے والیوم بھی سلو کیا ہوا تھا، تو بس اتنا ہی سمجھا کہ وہ لڑکی اس کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے
اور لڑکا کچھ شرماتے ہوئے بولے، ہیلو، اپنا اوزار باہر نکالتا ہے اور لڑکی بے شرم ہو کر اس کا دیکھنے میں مہو ہو جاتی ہے۔ اور لڑکا اپنا ہتھیار نکال پیشاب کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں لڑکی اس کے پاس جا کر نیچے کی طرف بیٹھ جاتی ہے، اس کو غور سے دیکھنے لگتی ہے۔ جیسے ہی لڑکا سب کے کر کے فارغ ہوتا ہے تو لڑکی جھٹ سے وہ لڑکی عجیب و غریب انداز سے اس لڑکے کے ساتھ مصروف ہو جاتی ہے، اور لڑکا بس اپنی آنکھیں بند کیے مزے لے رہا تھا۔ یہ سین دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے پورے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ عجیب سی کیفیت اور خوف سا محسوس ہونے لگا۔ دوسری طرف اجمل کا بھی یہی حال تھا، لیکن عمران تو ان کاموں کا کھلاڑی تھا۔ اسے کیا فیلنگز تھی نہیں معلوم، لیکن اس وقت مجھ پر جو گزر رہی تھی کیا بتاؤں۔ میرے تو جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے بننے لگے، مانو جیسے رونگٹے کھڑے ہوں۔ ہوش آیا تب جب دیکھا کہ عمران نے ویڈیو کو روک کر ہماری طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا، اور ہم بس مانیٹر اسکرین کی طرف ہی دیکھے جا رہے تھے۔ تو عمران نے ہمارے کندھے پکڑ کر جب زور زور سے ہلایا تو مکمل ہوش میں آیا، ورنہ ہم کون سی دنیا میں تھے خود کو نہیں معلوم تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میرا گلا خشک تھا، جیسے صدیوں سے پانی نہ پیا ہو، اور یہی حالت اجمل کی تھی۔ ہم دونوں کو جھٹکا تب لگا جب عمران نے ہمیں ہمارے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ میرا ہاتھ ایک حرکت کر رہا تھا، مجھے خیال ہی نہیں رہا، اور یہی سانیہ اجمل کے ساتھ بھی پیش ہوا۔ عمران ہم دونوں کی حالت دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا، اور ہم دونوں شرمندگی کے مارے منہ نیچے کر کے بیٹھے تھے، لیکن ہاتھ ابھی بھی وہیں پہ تھا۔ پھر اچانک سے ہوش آیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا اور عمران سے باتھ روم کا پوچھا، لیکن وہ ہنستے ہی جا رہا تھا اور ہم دونوں کی حالت دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ خیر میں جلدی سے اٹھا اور خود ہی باتھ روم تلاش کرنے کی غرض سے نکلنے لگا۔ ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اس کی آواز نے ایک اور جھٹکا دیا، جس سے میں بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں جیسے بے دروازے تک پہنچا تو اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، بہن کو بھیجوں باتھ روم میں؟ پیارے دوستو، تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔